السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين۔ صدق الله العظيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور اس کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کے ذمے ان کے سلسلے میں جو وعدہ وہ حق ہے، توریت میں، انجیل میں، قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ فاستبشروا، خوش ہو جاؤ اس خرید و فروخت کے سلسلے میں جو تم سے کیا گیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا۔ قرآن کے احکامات اور حکم جو ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ مجلس میں چند باتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی، ان میں سے خاص اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ منافقین نے اور خصوصاً یہود و نصارہ نے اسلام کے سلسلے میں مختلف طریقوں اور ڈھنگ سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے، اور
پریشانی اور دشواری ہوتی ہے پہچاننے میں، جب ہم لوگوں ہی کے یعنی مسلمانوں کی بھیس اور شکل میں وہ نقصان پہنچاتے ہیں، جیسا کہ ایک عمارت کے نام ان لوگوں نے اس وقت مسجد کا نام دے کر وہاں سے اسلام کے خلاف کام کرنے کا ارادہ لوگ کیے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس کو جلانے اور ختم کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پھر اس عمارت یعنی جس کو لوگ مسجد کہا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ ہمیشہ آدمی اگر اپنے ہی رنگ و روپ اور نسل میں مل کر کے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں اسی طرح سے ہم ہی لوگوں کے اندر اپنے ہی لوگوں میں اپنے ہی لوگ زیادہ اسلام اور اسلام والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اگر کسی غیر کو یہ طریقہ اور یہ بات معلوم ہوتی ہے تو اپنے ہی لوگوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو بہت ہی چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے، اور پھر مسجد کے احکامات اور اس کی حیت اور کیفیت کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ مسجد کی بنیاد کیسے لوگ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، متقی ہو، پرہیزگار ہو، پاک صاف ہو، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اللہ ہی کی رضا کے لیے وہ کام کرتے ہوں۔ یہ سب ایک مسجد کی بنیاد اور اس کے عمل کے لیے حکم ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں یہ خاص موقع کے لیے اور خاص واقعے سے متعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اسلام پھیلنے لگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرمائے تو پورے عرب میں خصوصاً مکہ کے اطراف اور مدینے تک کے بات پہنچ گئی اور پھیلی، تو لوگوں میں ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت ہوئی، اور اسی وجہ سے اپنے دور ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور حالات بگڑتے چلے گئے، اور بہت مشکلات کا سامنا ابتدائی مرحلے میں کرنا پڑا۔ لوگ چھپ چھپ کر کے کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لاتے تھے، اسلام لاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی پوشیدہ اور چھپ چھپا کر کے دعوت دیا کرتے تھے، لیکن جو لوگ بھی اسلام کو اس وقت قبول کرتے تھے وہ بہت ہی مخلصین لوگوں میں سے ہوا کرتے تھے، اور اتنا مخلص ہوتے تھے کہ اپنی جان مال سب کچھ لگا دیتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لہذا اسی سے متعلق اس آیت کریمہ میں اللہ نے مخلصین لوگوں کا ذکر فرمایا۔ مکہ سے قریب مینا ہے، اور مینا میں 2-3 مقام ایسے ہیں، مزدلفہ ہے اور مینا، اور خاص کر کے مینا کا وہ علاقہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، جس کو جمر اولا، جمر عقبہ اور اس طرح کے جو نام ہم اور آپ وہاں سنتے ہیں، اس وقت وہاں ایک پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کے پشت میں اور وہ گھنی ایک پہاڑوں کی جو ایک آبادی تھی، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے کچھ خاص لوگوں کی ملاقات، اور وہ لوگ ملاقات کیے جن کی تعداد تقریباً 6 یا 7 کی بتائی جاتی ہے، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت بیعت ہوئے ہیں۔ یہ وہ پہلی بیعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، اور یہ 6-7 لوگ بڑی مخلصانہ انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور پھر نبی کی نصیحت اور نبی پاک علیہ السلام نے جو احکامات اور حکم دیے اس پر عمل کرنے کے عزم اور حوصلے کے ساتھ یہ سب مدینہ لوٹ کر گیا ہے، اور وعدہ کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینے میں یہ کام کریں گے، دعوت کے کام کریں گے،
کلمے گھر گھر پہنچائیں گے، آپ کا پیغام، آپ کی بات لوگوں کو سنائیں گے۔ لہذا یہ لوگ آئیں اور یہ کام خوب کیے، گھر گھر جا جا کر کے لوگ اس عمل کو پورا کرنے کی کوشش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کی۔ لہذا انہی میں سے پھر ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ لوگ ملاقات کیے، جن میں یہ حضرات بھی کچھ شامل تھے اور الگ سے 7 لوگ بھی تھے۔ لہذا یہ تعداد بن کر کے پھر ایک مرتبہ اسی پہاڑ کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا پہلے دور اور زمانے میں، اور یہی اس کا اصل روح اور حق ہے کہ کسی اللہ والے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں، لہذا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے اور سامنے ایک چیز کی معاہدہ، یعنی ہم شرک نہیں کریں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کو پورے طریقے سے مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، وقت اور حالات کے اعتبار سے ان باتوں کے معاہدے کے ساتھ ہو، وعدہ وعید لیے جاتے ہیں، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ آج بھی بیعت لوگ ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ مخلصانہ اور وہ چیز نہیں ہے، بلکہ لوگ اپنے مفاد کے لیے نام کو ذرا شہرت اور بلند کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ میں فلاں حضرت سے بیعت ہوں، میں فلاں حضرت سے بیعت ہوں۔ حالانکہ جو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی جو بیعت کرتا ہے، ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے، اصلاح کی ہوتی ہے، لیکن جو بیعت ہوتا ہے وہ اصلاح کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نسبت کمانے کی، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ فلاں بزرگ سے اس کا تعلق ہے، حالانکہ ان باتوں پر بہت کم عمل لوگ کرتے ہیں، خیر اس کی تفصیلات۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مرتبہ لوگ اسی طرح سے بیعت اور معاہدہ کیے اور پھر وہ لوگ مدینہ آئے۔ یہ تعداد اچھی خاصی بڑھتی گئی اور پھر 13ویں نبوت کا وہ سال جس میں پھر حج کے موقع پر لوگ پہنچے، جس میں پھر کسی پہاڑ کے دامن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ چھپا کر کے لوگ ملاقات کیے، اور مرد اور عورتوں کی تعداد 70 تھی اور وہ لوگ پھر بیعت ہوئے۔ اور یہ بیعت کا وہ جملہ بہت ہی عجیب و غریب تھا اور لوگ خود پوچھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر بھی فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بیعت ہمارے کس بات پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید، یعنی اللہ پر ایمان کے سلسلے میں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں جاننا اور ماننا ہے، اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا ہے، اس کے رسول کی بات ماننا، اس کے رسول کی حفاظت کرنا ہے، جان سے، مال سے، یہ ساری چیزوں سے۔ ان لوگوں میں جو 70 لوگوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم لوگ جیتے جی تک کسی پر قائم رہیں گے، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں گے، نہ عبادت کریں گے، اور آپ کے سلسلے میں ہم لوگ اپنی جان، مال، ہر ایک چیز کی قربانی دے دیں گے، یعنی بہت ہی غائب درجے کی محبت آپ سے فرمائیں گے، آپ کا حکم جب جیسے جس طرح سے ہو ہم لوگ کریں گے، اپنی بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر کے آپ پر اپنی جان مال کو لگائیں گے۔ لہذا یہ وعدہ کر کے یہ سب کے سب لوگ پھر آ گئے۔ یہ ہے وہ واقعہ ابتدائی مرحلہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین کے ذریعے سے مدینہ طیبہ میں ایک عجیب و غریب ماحول اسلام اور ایمان کا چلایا۔ کتنے مخلص لوگ تھے، کس پر بیعت ہو رہے تھے، بیعت کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان پر، کہ اگر جان کی باری آ گئی، جہاد کی باری آ گئی، اگر جان کٹانے لٹانے کی باری آ گئی تو اس میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں رہنا۔ آج وقت کی بھی قربانی دینا ہمارے اور آپ سے مشکل ہے، پھر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں بس بیٹھے بیٹھائے ہماری جنت اللہ بنا دے، اس کے پیچھے کتنی محنت کی ہے وہ لوگ۔
راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر لگا دیے، وہ پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں پر اس آیت کریمہ میں ذکر کیا، انہی لوگوں کی شان میں اس آیت کریمہ کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یہ معاملہ اگر ہم اتنی قربانی دیں گے، جو لوگ بیعت ہو رہے تھے کہ اگر ہم جان مال سب کچھ حق کے پیچھے لگائیں گے اسلام اور اللہ کے لیے، تو بتلائیے اس کا بدلہ ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ جنت ملے گا۔ دیکھیے میری ماں بہنوں، یہ زندگی ہماری اور آپ کی فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ جسم و جثہ فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ساز و سامان فنا ہونے والی، ختم ہونے والی۔ دائمی جو چیزیں، ہمیشہ کی جو چیزیں، وہ آخرت کی چیزیں ہیں، وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت اس کے بدلے میں تجھے ملے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے بدلے میں ہم ان لوگوں کی جان اور مال کو خرید لیا، یعنی اس میں ایک خرید و فروخت کا معاملہ طے ہوا، یعنی یہ دو تو یہ لو، یہ لو یہ دو۔ کس قدر وہ لوگ بغیر دیکھے جنت پر عمل کر کے اپنی جان کا سودا کر رہے تھے، کتنے وہ لوگ مجاہد، اور کس قدر ایمان ان کا پختہ تھا، نبی پر یقین، نبی کی باتوں پر یقین، کہ وہ جنت دیکھے تو نہیں تھے لیکن پھر بھی ایک جملے پر یقین کر کے اپنی جان، اپنا مال سب کچھ حوالے کرنے کے لیے تیار۔ اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ اپنے مومنین کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید۔ جب صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جنت کے بدلے میں میری جان اور اللہ خرید لیا ہے، تب اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہم کو چلنا ہے۔ اسی لیے جب جب حکم ہو جاتا تھا، جہاں جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر دیتے تھے، اعلان ہوتا تھا مدینے میں، اے لوگوں جہاد میں چلنا ہے، فلاں جنگ میں چلنا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اس وقت کی ماں بہنیں، خواتین، صحابیات ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرتے تھے، ایسا ویسا اگر مگر تھوڑا ادھر ادھر کچھ نہیں، فوراً تیار ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی جان کو خرید لیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے وہ لوگ اپنا معاہدہ اور اپنے کام کر چکے تھے، اس لیے جانتے تھے اب ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں چلے گا، میری مرضی نہیں چلے گی تو مرضی اللہ کے، اس کے رسول کی۔ لہذا فوراً نکل جاتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے، جس حال میں بھی ہوتے تھے، زخم ابھی بھرتا نہیں تھا پھر بھی نکل جاتے تھے، گھر کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی چلے جاتے تھے۔ اور قربان جائیے میری ماں بہنوں اس وقت کے صحابیات پر کہ وہ لوگ روکتے بھی نہیں تھے، وہ لوگ ذرا بھی اپنے مردوں کو، اپنے جوان بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو ذرا سا بھی تاخیر کرنے کے لیے ہیلے بہانے نہیں کرتے تھے۔ شاہ اللہ کے رسول کا اعلان، منادی پکار رہا، یہ تھے وہ لوگ جو جان کے لیے تیار کر کے بھیجا کرتی تھی۔ یہ وہ خواتین تھی جو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو صرف اسی لیے تیار کرتی تھی کہ اگر وقت ضرورت پڑے تو میرے بچے اور میری اولاد میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر کے نہ بھاگنے والا بنے، اسی لیے ان کو اچھے طریقے سے کھلاتی تھی، پلاتی تھی اور سنوارتی تھی، تیار رکھتی تھی کہ جب بھی، جہاں بھی، جس وقت میں بھی موقع ملے، ہم اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو اگر اس کی ضرورت پڑے ایمان اسلام کے لیے تو ذرہ برابر بھی اس میں ہٹنے کا نام نہیں، اس لیے سے معاہدہ کر چکے اور ہمیشہ اس کے لیے وہ لوگ تیار رہتے تھے۔ وہ خاتون تھی نے جو اپنے 4 بچوں کو جنگ قادسیہ میں لے کر کے گئی تھی، جوان بیٹے تھے، جوان بیٹے تھے، چاروں کو لے گئے اور کہا کہ بیٹا آج اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی قربانی دینی ہے،
چلو میرے ساتھ، خود بھی شریک ہوئے، اپنے بچے کو لے کر کے چاروں رات میں خوب اچھا اپنے ہاتھ سے کھانا پکائی اور کھلائی، سر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور کہتی رہی بیٹا کل مقابلہ ہونے والا ہے، کل تم کو دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، کل تم کو میدان جہاد میں اترنا ہے، دیکھو یہ جان فانی ہے، اللہ کے سپرد ہونا ہے، اس لیے دیکھو کل تم پیٹھ پھیر کر کے نہیں بھاگنا، سینہ دکھانا لیکن پیٹھ نہیں دکھانا، ہم دیکھتی رہیں گے اللہ اکبر کیسی وہ خاتون اور کیسی وہ ماں تھی اور کس قدر ان میں جرأت اور ہمت تھی۔ آج کی عورتیں اور آج کی ماں تو اپنے بچوں سے نماز پڑھانا پسند نہیں کرتی ہیں، آج اتنا ہمت اور ایمان میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، بلکہ آج کا سنوارنا کھلانا پلانا تو دنیا کی خاطر ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی نیت بن جاتی اس کو اچھا دنیا کا بہترین آدمی بنانا ہے، اس کو ہم دنیا کا بہت ہی اچھے اسکول میں اس کو پڑھانا ہے، اس کو بہت ہی بہترین اعلیٰ تعلیم ہم کو دلانا ہے۔ آج دنیا میں لوگ بولتے ہیں یہ اعلیٰ تعلیم پڑھنے والا، یہ اعلیٰ تعلیم بہت اونچی تعلیم کا مالک ہے، اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ۔ قرآن سے بھی بڑھ کر کے دنیا میں کوئی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کے اللہ اس کے رسول کے علم سے بڑھ کر کے کوئی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خام خیالی ہے اس کی، لہذا اعلیٰ تعلیم تو قرآن ہے، پہلے قرآن پڑھائیے سکھائیے۔ لہذا آج تو اپنے بچوں کی پرورش صرف دنیا کے بنانے کی خاطر ہم لوگ کرتے ہیں، دنیا اس کو سنوارنے کے لیے ہم تیار کر رکھتے ہیں، نماز کے لیے نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، مسجد میں آنے جانے کے لیے نہیں، اچھے کاموں کے لیے نہیں، ہم اس میں ہماری خوشیاں نہیں ہوتی ہے۔ لہذا 4 بیٹے کو تیار کر کے رات میں اپنے ہاتھ سے کھلاتی پلاتی ہے اور سب سے یہی نصیحت کرتی ہے کہ اگر پیٹھ پھیر کر کے بیٹا بھاگا تو یاد رکھو تمہارے لیے میں اپنی دودھ کو نہیں بخشوں گا، بل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی تیرے، اس لیے اس وقت ضرورت ہے۔ لہذا 4 بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے لڑے، خوب لڑے، جنگ قادسیہ میں فتح ہوئی، لیکن یہ 4 شہید ہو گئے۔ 4 کی لاش اپنے سامنے رکھ کر کے عرش کی طرف نظر اٹھا کر کے کہہ رہی تھی اللہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، تو اپنا وعدہ پورا کر دے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ میرے بچوں کو جنت عطا کر دے۔ وہ کیسی ماں تھی، کیسی ان کے دلوں کے اندر اللہ اور آخرت اور جنت کی یقین۔ لہذا ہمیشہ وہ لوگ اس بات کے تیار، ہم یہ نہیں کہتے میری ماں بہنوں کہ آپ اپنے بچے کو بہت بڑا عالم مفتی محدث اور بڑا ولی بنائیے، نہیں، لیکن ایک تو پکا سچا مسلمان تو ضرور بنائیے، نمازی تو ضرور بنائیے، سچ بولنے والا تو ضرور بنائیے، اچھے اخلاق کو بنائیے، بدکاریوں سے فحاشی سے بچائیے اس کو۔ لہذا کم سے کم ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا بہترین بااخلاق انسان اس کو بنائیے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی تو یہ دین ہم تک کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہاں تک کہ پہنچایا، تو اللہ اکبر ان لوگ فوراً جب معلوم ہو گیا کہ ہماری جان کے بدلے میں، مال کے بدلے میں، اس بائٹ کی بنیاد پر اللہ میں جنت، تو وہ تیار رہتے تھے، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ لوگ پھر جہاد کرتے تھے، فیقتلون ویقتلون، پھر وہ لوگ خوب لڑتے تھے اور دشمنوں کو قتل کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ شہید بھی ہو جاتے تھے۔ دونوں کام، اللہ اکبر، یہ دونوں کام کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، اللہ کے ذمے میں وعدہ پورا کرنا ہے، پورا کر دے گا، اور یہ بات تو پہلے تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ یہ 3 کتابوں کو اللہ نے ذکر فرما دیا کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، ایسے کام کرنے والے کے لیے میں تو پہلے ہی سے وعدہ کر دیا ہوں، اور یہ وعدہ آپ کا پورا کرنا میرے ذمے میں بالکل سچ ہے اور حق ہے۔
ہم پورا کریں گے۔ شہیدوں کا بدلہ جنت، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کا بدلہ جنت، اپنا خون بہانے والا، مال لگانے والا، اس کا بدلہ اللہ جنت۔ جنت وعدن علی حقا فی التوراۃ ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے بھی بڑھ کر کے کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے کوئی نہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں پکا ہے، اللہ اپنے وعدے میں بالکل حق ہے، وہ پورا کر کے رکھے گا، کر رہا ہے، کر دیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، آگے کے جملہ بڑی خوشخبری کی، فاستبشروا، لوگوں خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت پر، لوگوں خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت پر۔ صحابہ تو یہی پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کام کا بدلہ کیا ہو؟ نبی فرماتے تھے جنت، خوش ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ آج کے لوگوں کو اگر سنایا جائے کہ بھائی یہ کام کرو، یہ تسبیح پڑھو، یہ قرآن پڑھو، یہ اچھا کرو، یہ ایسا کرو، اس کے بدلے میں تجھے اللہ جنت دے گا، فلاں دے گا، فلاں راحت سکون، ارے مولوی صاحب وہ دیکھ لیں گے، بات کی بات ہے، ابھی تو یہاں ہم کو آرام ہونے چاہیے، ابھی تو دنیا میں سکون ملنا، دنیا ہی میں سکون نہیں ہے، تو مرنے کے بعد کون دیکھا ہے؟ مرنے کے بعد اصل زندگی، یہ زندگی فانی ہے، یہاں کی زندگی سب کی گزر جاتی ہے، نرم گرم بستر والوں کی بھی گزرتی ہے، اچھے کھانے پینے والوں کی گزرتی ہے، محل میں رہنے والوں کی گزرتی ہے، رات میں رونے والوں سے سکیاں لے کر کے اللہ سے بخشش و مغفرت مانگنے والوں کی بھی گزرتی ہے، فوٹ پاتھ پر سونے والوں کی بھی گزرتی ہے، جھوپڑی میں رہنے والوں کی بھی گزر جاتی ہے، اس کا بھی قبرستان وہی ہوتا ہے، رات میں رنگین بنانے والے، فحاشی بدکاری کرنے والوں کی بھی رات گزر جاتی ہے، سب کی گزرے گی، اللہ سب کو گزار دے گا۔ آخرت اصل ہے، آخرت اصل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی فرماتے تھے اس کا بدلہ جنت، اس کا بدلہ یہ، صحابہ خوش ہو جاتے تھے، آپ کی ایک ایک بات پر صحابہ کرام اپنے سب کچھ کر دیتے تھے اور فرما برداری میں اتنا آگے ہوا کرتے تھے۔ فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، بھائی جو تم نے معاملہ کیا خرید و فروخت کا، یعنی جان کے بدلے میں جنت، مال کے بدلے میں جنت، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے بدلے میں جنت، جو وعدہ اور جو باتیں سامنے آئی ہے، اور تو اس سلسلے میں خرید و فروخت کا معاملہ جو کیا، فاستبشروا، یہ اس پر خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ لہذا یہ معاملہ ایسا تھا جیسے لینا دینا، اللہ نے فرمایا جان دے دو جنت لے لو، صحابہ نے کہا اللہ جان مال دے رہا ہوں، کیا بدلہ؟ اللہ نے فرمایا جنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، لہذا لینے دینے کی طرح کی بات ہوئی، لہذا اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے صحابہ کے سلسلے میں خرید و فروخت ہو، یعنی وہ رول اور وہ نظریے اور وہ طریقہ سے اللہ نے ان کو جنت عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے جب کبھی پریشانی ہو جائے اللہ سے معاہدہ کیجیے، جب کبھی دشواری ہو اللہ سے کوئی وعدہ کیجیے، اے اللہ ہم یہ کام کریں گے، اے اللہ ہم یہ کام کریں گے، اللہ ہم یہ کر لیں گے، اے اللہ ہم اب یہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اب ایسا کریں گے، یہ بھی ہے، اللہ سے معاہدہ کیجئے۔ جب پریشانیاں آ جائیں تو اللہ سے تجارت کر لیجیے، تجارت کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ کیجیے اللہ سے، اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جو گناہ کرتے تھے اب نہیں کریں گے، اتنا صدقہ خیرات کریں گے، یہ سب ایک تجارت، ایک معاہدہ آپ کر دیجیے، ایک معاہدہ اور ایک بڑا عجیب و غریب خوبصورت ایک نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے ایسا کام کیا ہے، جو تم نے ہم سے ایسا معاہدہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے جن باتوں کا تم نے معاہدہ اور بیعت کیے ہو تم لوگ، یہ کام بہت ہی اونچا ہے اور اس وقت تمہارے لیے بشارت ہے، وذالک هو الفوز العظیم،
اور جس کو مرنے کے بعد جنت مل گئی وہی کامیاب ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کے لیے سر سے لے کر کے پاؤں تک ہمارا سب کچھ اللہ کے حوالے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین، ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے تو دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے، دنیا کی خوشیاں اس کو نہیں ملتی ہے، دنیا کی راحت اس کو نہیں ملتی ہے، دنیا کا میں سکون نہیں ملتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اس کی خوشی میں اللہ، اس کے دیکھنے میں اللہ، اس کے چلنے پھرنے میں اللہ، ہر جگہ اللہ کی کیفیت اور اللہ رب العالمین کی مرضی پھر چلنے لگتی ہے، اس میں بندے کو اطمینان اور سکون مل جاتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک شان خصوصاً بیت عقبہ کے سلسلے میں، لیکن عام حالات میں بھی سیرت کریمہ کی روشنی میں ایک آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے معاہدہ کر سکتا ہے اور پھر وہ اس کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کبھی بھی مال کی وجہ سے یا اپنی جان کی وجہ سے جنت میں اور جنت کی بشارت حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھے جو بہت بڑے تیرکش، تیر چلانا خود جانتے تھے۔ ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو لوگوں نے راستہ روک لیا، ان سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم کو مال چاہیے تو مکے میں جہاں میں مال زمین میں دفن کر کے آیا ہوں، چھپا کر کے آیا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، جا وہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو مدینہ جانے کے لیے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ اور اگر تم کو مال نہیں چاہیے، میری جان چاہیے، تو آپ پھر مقابلہ کرو۔ تمہیں معلوم ہے میں تیر میں کتنا ماہر ہوں، تیر چلانے میں، جب تک کہ میرے پاس آخری تیر، اس وقت تک کہ میں تجھ سے لڑتا رہوں گا۔ دنیا دار تھے وہ کفار و مشرکین، کہا کہ صہیب کہہ دو کہاں ہے وہ مال، ہم کو مال چاہیے۔ مال دے دیے، بتا دیے فلاں جگہ پر میں رکھا ہوں، ایک بھی نہیں چھپائے، سب بتا دیے۔ لوگ خوش ہو کر کے واپس چلے گئے اور یہ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ قرآن کریم میں ان کی شان میں بھی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے، مال جان سب۔ بہت سارے ایسے صحابہ کرام تھے جو اپنی راحت اور سکون کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ ایسی فضیلت اور ایسی چیزیں، ایسا مقام انہی لوگوں کے لیے۔ پھر ایسے لوگوں کی خاص صفات اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہاں پر، فرمایا التائبون، یہ لوگ کیسے تھے؟ توبہ کرنے والے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے گناہ پر پریشان ہو جاتے تھے، فوراً توبہ کرتے تھے۔ التائبون، جنت کی بشارت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی جنت عطا فرمائے۔ یعنی یہ بیت عقبہ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاص پہچان کہ وہ گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے تھے، گناہ پر وہ لوگ اپنی زندگی کو گزارنا پسند نہیں کرتے۔ ہم لوگ گناہوں پر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ابھی توبہ نہیں کریں کہ ذرا ریٹائرڈ ہو جائے، ابھی توبہ نہیں کریں گے ذرا بوڑھی ہو جائے، ابھی توبہ نہیں کریں گے ذرا حج کر کے آ جائے تو بڑی توبہ مکے ہی میں کریں گے، ابھی نہیں ذرا سا بچیوں کو بچے کے نکاح شادی کر لیں، یعنی گناہوں کو ڈھیر جمع کر لیں تو ایک مرتبہ بالکل توبہ کر لیں گے۔ ہم اور آپ کو اس نظریے سے زندگی گزارتے ہیں کہ گناہ جمع کر کے رکھتے ہیں اس نیت سے کہ توبہ کر لیں گے ایک بار اور آخری میں کریں گے تاکہ دنیا کی مزہ لے کر کے توبہ کریں گے۔ ایسی توبہ ہے میری ماں بہنوں، جو گناہ جمع کر کے، گناہ سمیٹ کر کے اس نیت سے اگر ایک آدمی توبہ کی ارادے رکھتا ہو کہ نہیں ابھی تو جوانی ہے، ذرا مزہ لینے میں دیجیے، ابھی تو ذرا ہم ابھی کچھ کما رہے ہیں، ذرا سود رشوت پر زندگی گزار لینے دیجیے، ابھی تو خوشی منانے کا ذرا منا لینے دیجیے، ابھی بال بچوں کے نکاح شادی ملازمت سب کر کے فری ہم ہو جائیں گے تو توبہ کر کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے پھیرنے لگیں گے۔
نہیں حج میں جا کر کے بالکل کعبہ کے گلاف پکڑ کر کے بڑی توبہ کریں گے، نیت اگر صاف نہیں ہو اور گناہ پھر کرنے کے ارادہ ہو، کعبے کے غلاف میں منہ ڈال کر کے بھی کوئی آدمی اگر توبہ کرے گا تو اس کے توبہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کہیں بھی رہ کر کے توبہ ایک آدمی کرتا ہے اس نیت سے کہ اب ہم وہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے، تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام گناہوں پر ڈٹتے نہیں تھے، گناہ کی زندگی کو روکتے نہیں، گناہوں والی زندگی پر زندگی گزارنا وہ پسند نہیں کرتے۔ ادھر گناہ، ادھر توبہ، ادھر کوئی جرم، ادھر فوراً حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطا ہو گئی، زنا ہو گئی، پاک کر دیجیے۔ اے اللہ کے رسول ہم سے چوری ہو گئی، ہاتھ کاٹ دیجیے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے غفلت میں یہ کام کر دیا، اے اللہ کے رسول حد جاری کر دیجیے۔ ایسے وہ لوگ تھے کہ اپنی زندگی کو گناہوں پر ایک لمحہ بھی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ تو سمیٹ کر کے رکھتے ہیں، پالتے ہیں گناہ کو۔ آج کا مسلمان مرد عورت گناہ کو پالتے ہیں، جمع کرتے ہیں، بڑی محبت سے اس کو سنوارتے ہیں۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اور شیطان جب توبہ کرنے نہیں دے گا اور توبہ کے لیے روک کے رکھے گا تو یاد رکھیے پھر توبہ آخری تک کی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ توبہ اور استغفار کی زندگی بنائے رکھیے۔ تو ان لوگوں کی یہ پہچان خاص تھی، التائبون العابدون، خوب عبادت کرتے تھے۔ خوب عبادت کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیجئے، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی سب کچھ تھے، لیکن فرائض ادا کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں۔ جب فرصت مل جائے تو بس وہ عبادت بھی ہے، تجارت بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، ان کے بھی آل اولاد تھے، وہ بھی کماتے تھے، وہ بھی سب حکومتیں بھی کرتے تھے، بادشاہ بھی بنے، گورنر تک کے صحابہ بنے، لیکن ان کی عبادت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں، ذرہ برابر بھی کسی طرح سے کمی نہیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی، العابدون، یہ لوگ جو تھے وہ عبادت کرنے والے تھے، اس لیے رات کے کئی حصے بناتے تھے، اور حصے بنا کر کے عبادت، سونا، بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا، یہ بھی عمل کرتے تھے۔ تو اللہ نے دوسری خوبی اور پہچان یہ بتائی، التائبون العابدون، عبادت کرنے والے لوگ تھے، الحامدون، شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے وہ لوگ۔ اے اللہ تو نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اے اللہ تو نے فنا کام مجھے دیا، اے اللہ تو میری نیکیوں کو قبول، اے اللہ تو ہمیں جنت کی بشارت دی۔ نعمتوں پر شکر گزار ایک بہت بڑی بات ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکر سے سکون ملتا ہے، شکر سے آدمی کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت آتی ہے، شکر سے آدمی لالچ ہونے سے بچ جاتا ہے، لالچی نہیں بنتا ہے۔ شکر کرنے والا ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ شکر کرنے والوں کی نعمت خفیہ طور پر اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے لیے اللہ راستہ دنیا اور آخرت کے آسان بنا دیتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ اس کی دعاؤں میں آمین کہتا رہتا ہے۔ ہمیشہ شکر کرنے والا خوش اور بشاشت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ شکر کرنے والا کبھی حاسد نہیں بنتا ہے، اس کے دلوں کو اللہ حسد سے پاک کر دیتا ہے۔ لہذا شاکر بنیے، شاکرہ بنیے، شکر کرنے والی بنیے، نہ شکری۔ عام حالات میں عورتوں کی مزاج میں نہ شکری کی کیفیت ہے۔ ہاں اللہ کا شکر کبھی کر لیں گے، اللہ کا شکر، لیکن اپنے گھر والوں کے، اپنے شوہر کے شکر نہیں ادا کریں۔ کبھی کبھی اپنے گھر والے بڑوں لوگوں کے شکر ادا نہیں، کیا دیا، کیا کیا، کچھ نہیں کیا، اب تک نہ کیا، یہ سب ناشکری کے کلمات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا بھی شکر ادا کیجیے اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کیجیے۔ حدیث پاک میں جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ماں بہنوں میں ایک بڑی بنیادی کمی ہے، وہ ہمیشہ نعمتوں پر ناشکری کے ارادے کو غور ظاہر کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ شاکرہ بنیے، اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے، اللہ کی نظر میں منظور بن جائے، اللہ آپ کو خوشیوں سے نوازے گا، آپ کی نعمتوں کو بڑھائے گا۔ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلیے، اللہ بہترین زندگی عطا کرے۔ فرمایا الحامدون، ان لوگوں کے یہ معاملہ کہ یہ لوگ خوب شکر ادا کرتے ہیں،
لہذا شکر ادا کرنے والوں کو اللہ خود خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مالدار پہنچا اور کہا کہ اے اللہ کا پیغمبر، ہم کو اللہ دینا بند کر دے، اتنی نعمت دے دیا ہے کہ ہم کو اب نہیں چاہیے، اب روک دیا اللہ، دنیا کی اب نعمتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ہم کو نہیں چاہیے، بہت ہے، اتنا ہے کہ بس کسی اور کو دے دے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ضرورت مند ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کو کیوں نہیں دے رہا اللہ؟ ہم کو اب نہ دے۔ کیسے لوگ تھے وہ لوگ؟ اللہ دے رہا، وہ لینا نہیں چاہ رہے۔ ہم لوگوں کے منہ میں پانی آ جا رہا ہوگا، اللہ ایسا کرتا تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں کہتے کہ کیوں نہیں دے رہا۔ دے دے، خوب دے، ایک دیا دو دے، ایک گھر 2 4 5، بڑا جنگل مل جائے پھر بھی آدمی حریص کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ سے، ابھی کہا اے اللہ، جب یہ بندہ نہیں چاہ رہا ہے تو کیوں آپ دے رہے ہیں اس کو دینا بند کر دیجئے۔ اور ایک وہ آدمی دیکھیے سڑک پر بیٹھا ہوا ہے جس کے جسم پر پورا کپڑا بھی نہیں ہے، یہ بھی تو تیرا بندہ ہے، اس کو کم سے کم آپ دے دیجئے، اس کا روک کر کے اس کو دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ بندہ نہیں چاہتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، اپنے آپ اس کا سارا مال اسباب کم ہو جائے گا، دینا بھی بند، اور جو دیا ہوں وہ اس میں بھی کمی ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، وہ ہوا، یہ ہوا، ہم اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے، کتنے ناشکری کر رہے ہیں اللہ کی۔ نماز نہیں پڑھنا یہ ناشکری ہے، قرآن نہ پڑھنا یہ ناشکری ہے۔ مسلمان کے گھر میں اللہ پیدا کیا، مسلمان بنایا، قرآن چھوڑا، نماز چھوڑے، ذکر چھوڑے، جھوٹ بولنا بند نہیں کیا، غیبت کیا، یہ سب ناشکری میں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی ناشکری میں داخل ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اے موسیٰ میرا پیغمبر، اس کو شکر ادا کرنا بند کر دے، وہ مال اس کا کم ہو جائے گا، دینا بھی بند ہو جائے گا۔ اور وہ بندہ جو سڑک پر بغیر کپڑے کا بیٹھا ہوا ہے، جس کے جسم میں پورا کپڑا نہیں ہے، کہہ دے اس سے کہ وہ ہماری ناشکری کرنا بند کر دے۔ وہ اتنا ناشکری کرتا ہے، اتنا حسد کرتا ہے دل میں، وہ بند کر دے تو پھر اس کو بھی ہم دینے لگیں گے۔ آج یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں کبھی مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا شکر ایک بڑی نعمت ہے، شکر ایک بہت بڑی دولت ہے، جس کو حاصل ہو جائے سارا جہاں اس کو حاصل ہو جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خاصیت تھی کہ الحامدون، یہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں، الصائمون، روزہ رکھنے والے۔ اس کے 2 مطلب مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، سیاحت جس کو کہتے ہیں، چلنا پھرنا، لہذا علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، قرآن حدیث پڑھنے کے لیے یہاں وہاں جاتے ہیں، اس کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر علماء مفسرین کی رائے یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کثرت سے روزہ یہ لوگ رکھتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل روزے رکھنے والے لوگ ہیں۔ الراکعون الساجدون، نماز پڑھنے والے، رکوع سجود کرنے والے ہیں، نمازوں کی بہت پابندی کرنے والے ہیں۔ صحابہ کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، جہاں بھی ہوتے تھے پابندی کرتے تھے، خوب کرتے تھے، جنگ میں بھی وہ نمازوں کی پابند ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ایک مومن اور ایک جنتی ہونے کی پہچان اور علامت۔ اللہ جس کو عطا فرماتا ہے وہ کامیاب۔ فرمایا الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور امر بالمعروف بھلائی کی بات بتانے والے صحابہ ہوتے تھے اور منکرات کو روکتے تھے، گناہ کے راستے سے روکتے تھے، غیر غلط کاموں سے ٹوک ٹاک کرتے تھے، ان کو بچاتے تھے۔ یہ ایک مومنہ صفت ہے، ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ اور سب سے آخری جو جملہ ہے وہ سب کا جامع، فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود یعنی قانون کی پابندی کرنے والے۔ اللہ نے جو حد مقرر کر دیا اس ہی پر چلتے تھے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے۔
یہ جملہ ساری عبادتوں کا، سارے معاملات کا، ایمان، عبادات، معاملات، معاشرات، سب کو اس کے اندر میں جمع کر دیا گیا۔ یعنی اللہ نے جو ایمان کا حد بتایا ہے، کیسا ایمان لانا، عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے، کتنا کرنا، کیسے کرنا، اپنی مرضی سے کچھ اس میں گھٹانا بڑھانا نہیں، معاملات، تجارت، معاشرت، بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن، پوری زندگی کا ایک ترتیب ہے اللہ کی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتا کر کے دیا۔ وہ دائرہ ہے، وہ ایک حیثیت ہے اس کی، اس سے آگے پیچھے نہیں، گھٹانا بڑھانا نہیں۔ روزہ رکھ رہا ہے تو کس طرح رکھنا، شریعت کے مطابق، عبادت کر رہا ہے کس طرح کرنا، شریعت کے مطابق۔ یہ ساری چیزوں کا ایک جامع جملہ ہے، وَالْحَافِظُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کے حدود اور اس کے قانون کی حفاظت کرنے والے، ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیٹھ اور جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی، معلوم وہ لوگ کیسے تھے؟ وہ لوگ ایسے تھے توبہ کرنے والے، عبادت خوب کرنے والے، ماننے والے، تعریف شکر ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ کے راستے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے، رکوع اور سجود کثرت سے کرنے والے، یعنی خوب نمازوں کی پابندی اور اہتمام کرنے والے، فرائض اور نوافل خوب اچھی طرح ادا کرنے والے، نیکیوں کی دعوت، بھلائیوں کی دعوت، ایک دوسرے کو پھیلانا، بتانا اور برائیوں سے روکنا، ان کی صفت اور پہچان۔ اور سب سے جامع بات، ہر ایک کام میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، ایسے مومن، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ یہاں دو جملے آئے مومنین کا۔ اللہ نے مومنین کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا۔ اللہ نے بشارت دی کس کو؟ مومنین کو۔ پتہ چلا کہ مسلمان کی دو حیثیت، ایک مسلمان ہونا اور ایک ہے مومن ہونا۔ مومن پر اللہ نے آخرت کا انعام رکھا ہے میری ماں بہن، مسلمان ہونے پر میں دنیا کی سہولتیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ مسلمان ہے، اس کا نکاح ایک مسلمان سے ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ پڑھا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، عمل نہیں کرتا کچھ، لیکن کلمے کی بنیاد پر یہ مسلمان ہے، لیکن لہذا جو دنیاوی ایمان کی سہولتیں اس کو ملے گی، یعنی یہ مسلمان ہے، اس سے نکاح جائز ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مرے گا تو جنازہ پڑھا جائے گا، یہ مسلمان ہے، مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، یہ مسلمان ہے، اس کو سلام کیا جائے گا، یہ مسلمان ہے، اس کو وراثت میں شامل کیا جائے گا، یہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان معاشرے میں اس کو جگہ اور اس کو شامل کیا جائے گا۔ یہ دنیاوی ایمان کے فائدے جو ملیں گے وہ مل جائیں گے، لیکن آخرت میں جنت مسلمان کے لیے وعدہ نہیں ہے، مسلمان کے سلسلے میں نہیں، بلکہ مومن بن کر کے مریں گے، مومن بن کر کے آخرت میں جائیں گے، تبھی بشارت ہے، مومنین کے لیے ہے۔ اور مسلمان کے لیے پریشانیاں آخرت میں، یعنی جہنم میں جانے کے بعد پھر نبی کی سفارش ہوگی تو ایمان کی برکت سے پھر نکل کر کے جنت میں آئیں گے، کتنا دن لگے گا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اللہ مالک۔ لیکن اگر مومن بن کر کے مریں گے، مومن بن کر کے موت آئے گی، مومن بن کر کے یہاں سے جائیں گے تو پہلے پہل میں جنت، پہلے پہل میں اس کی بشارت کے مستحق بنیں گے۔ لہذا مومنہ بنیے، مومنہ صفت پیدا کریے، اپنے اندر میں مومنوں کی کیفیت پیدا کیجیے۔ لہذا دنیا میں مسلمان زیادہ ہیں، مومن کم ہیں۔ اس دن مسلمان کم تھے اور مومن کی صفتیں زیادہ تھیں مسلمانوں میں، تو کامیاب ہوتے تھے، ان کی عزتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے، یعنی جنت کا خلاصہ یہ ہے ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک اللہ کی امانتیں ہمارا آپ کے ساتھ میں ہے۔ امانت میں خیانت مت کیجیے، بلکہ اللہ کے سپرد کیجیے، اور اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے اسی طرح ہم سب کو زندگی گزارنی چاہیے، کم سے کم کوشش کرنی چاہیے، اور ان باتوں کی، ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ گناہ ہو جائے ڈٹیے نہیں، بلکہ فوراً توبہ کیجیے،
عبادت میں اپنے آپ کو تھوڑے سے مشقت کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیجیے، بے شک یہ سارے اعمال کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، بے شک آپ ہی نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، تیرا شکر ہے، کرم احسان ہے کہ تو ایمان والا بنایا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں شامل فرمایا۔ اے اللہ، قرآن سننے پڑھنے والے لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمایا۔ کروڑوں کروڑوں تیرا شکر ادا ہم سب کرتے ہیں اللہ۔ اے اللہ، اسی حال پہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جنتیوں کی جو خوبیاں اور جو پہچان ہے اللہ، ہم سب کو اس دنیا میں بنانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، فضل فرمائیے، رحم فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ ہم سب بڑے کمزور ہیں، کمزوروں پر تو رحم فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم فرما، بڑوں پر، بزرگوں پر، جوانوں پر، ماں بہنوں، بچے بچیوں، سب پر رحم کرم کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ، اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے، تمام آنے والے ماں بہنوں اور دیگر سارے لوگوں کو قبول فرمائیے، ان کی زندگی میں برکت، رحمت، عافیت عطا فرمائیے، روزی رزق میں برکت، سکون نصیب فرمائیے، کلمے والی زندگی، کلمے والی موت سب کو عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، شکر کرنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کفران نعمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائی۔ اے اللہ تو اپنا خاص فضل خاص کر کے ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کمزوروں کی حفاظت فرمائی، ماں بہنوں بچے بچیوں سب کی حفاظت فرمائی، نمازی بنائیے، عبادت میں اللہ ہم سب کو شوق اور ذوق نصیب فرمائی، قرآن سے قریب اور قرآن پڑھنے سننے کی توفیق اور محبتیں عطا فرمائی۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائی، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائی، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائی۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔